आदाब नाजरीन, मैं हूं मारवी सरमद और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी मैटर्स। आज हम आपको मासूमा हुसैन केस के सिलसिले में अपडेट करना चाह रहे हैं। मासूमा हुसैन, आपको याद होगा हमने को तकरीबन 2 हफ्ते पहले इस केस को हाईलाइट करने की कोशिश की थी। ये केस नया नहीं है। मासूमा हुसैन जो है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले हॉस्पिटल में कराची में उन्हें नौकरी मिली नर्स की, और उसके बाद उनके साथ मुसलसल जिनसी हरासगी का शिकार उन्हें किया गया। और ये हरासगी करने वाले जो डॉक्टर हैं वो अभी तक हॉस्पिटल में मुलाजमत कर रहे हैं। उन्हें एक उल्टी सीधी इंक्वायरी करके उनको कवर अप किया गया, और इस कवर अप में जो है कर्नल रेहान नाम का एक शख्स है जो कि पाकिस्तान आर्मी का शायद रिटायर्ड ऑफिसर है या सर्विंग ऑफिसर है, मगर यह है कि उसका बहुत इन्फ्लुएंस और असर रसूख है इदारे में। CAA की पूरी अथॉरिटी के जो बड़े अफसरान हैं वो इस मामले में मासूमा हुसैन केस और जो बाकी ख़वातीन थीं जिन्होंने शुरू में मासूमा हुसैन का साथ दिया था इस कंप्लेंट में, उन सबको खामोश करके बिठा दिया। मासूमा हुसैन ने खामोश होने से इनकार किया तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उनसे ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए गए इस्तीफ़े पर, और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये सारा मसला 1.5 साल तक चलता रहा। डॉक्टर नवीद शेख नाम का जो शख्स जिनसी हरासगी का ये पूरा रैकेट चला रहा है, जिसमें वो हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्सों, बल्कि ये ख़बर भी आई है कि कुछ पेशेंट्स को भी, जो ख़वातीन आती हैं उनको भी जिनसी हरासगी का निशाना बनाता है। डॉक्टर नवीद ने मुलाकात की मासूमा हुसैन के शौहर से और उसको वरगलाया और उसको बहतान लगाए मासूमा पर उसके सामने, जिस पर उसने गुस्से में आकर मासूमा को 3 तलाक़ें खड़े खड़े दे दी, और मासूमा जो है वो बेघर हो गई वो अपने बच्चों के साथ। उस वक़्त वो हामिला थी 5-6 माह की, अब उनका बच्चा भी कुछ महीने का हो गया है। हमने जो दूसरा प्रोग्राम किया था मासूमा हुसैन पर इससे पहले, उसमें हमने उस तलाक़नामे की कॉपी भी आपको दिखाई थी, जिसमें वाज़ेह तौर पर उसका शौहर ये लिख रहा है कि डॉक्टर नवीद ने उसके साथ जो है बहतान लगाए मासूमा के किरदार के ऊपर, जिसकी वजह से उसने उसको तलाक़ दे दी है। हमने अपने दोनों प्रोग्राम, हमने इससे पहले 2 प्रोग्राम कर चुके हैं मासूमा हुसैन केस पर, और इन दोनों प्रोग्रामों में हमने दरख्वास्त की वज़ीर आज़म साहब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ोमा से, बल्कि जो इंसानी हकूक़ की वफाकी वज़ीर हैं मोहतरमा डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा, उनसे नाम लेके दरख्वास्त की कि इल्तिजा की कि बराए मेहरबानी इस खातून की बात को सुन लीजिए और इस केस पर जो पेशरफ्त रुकी हुई है उस पर कुछ कीजिए। मगर बहुत अफ़सोस के साथ मैं आपको ये रिपोर्ट करना चाहती हूँ कि अभी तक सिर्फ़ ये इन्होंने एक-एक 2-2 कॉल्स सुनी हैं, उसके बाद कॉल्स भी नहीं सुनता है कोई। मासूमा मुसलसल इन लोगों को मैसेजेस कर रही हैं, मगर कि कोई मैसेज का जवाब नहीं देता। इंशाल्लाह हो जाएगा, माशाल्लाह हो जाएगा, इसके अलावा कोई इस केस के ऊपर पेशरफ्त नहीं है। डॉक्टर नवीद के ख़िलाफ़ इंक्वायरी नहीं खोली गई। कर्नल रेहान को बुला के नहीं पूछा गया कि उन्होंने ये कवर अप क्यों और कैसे किया था। सिविल एविएशन अथॉरिटी के किसी आला अफसर को जो है अब तक ये पूछा नहीं गया कि ये केस अगर हुआ था, किताबों में भी आपके कागज़ों में भी है, आपकी फ़ाइलों में भी मौजूद है, तो इस केस को इतने भद्दे, बदनुमा, बेशर्म तरीके से क्यों कवर अप किया गया। ऐसी कोई बात अभी तक हमें किसी अरबाब इख्तियार की तरफ से नज़र नहीं आई है। मासूमा ने इनसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि इनको नौकरी पर बहाल किया जाए, मगर अभी तक उसका भी कुछ नहीं हुआ। किसी से कोई बात नहीं की गई। वज़ीर हवाबाज़ी, जिनकी डायरेक्टली अंडर आती है सिविल एविएशन अथॉरिटी, वो कहीं मौजूद नहीं है, सिरे से गायब है। इन्होंने जो पीर नूरुल हक कादरी हैं, वफाकी वज़ीर हैं जो मज़हबी अमूर के, उनसे भी दरख्वास्त की थी कि, बल्कि उनसे शायद शीरी मज़ारी या किसी PTI के
ہی جو سوشل میڈیا ٹیم کے ارکان ہیں جن سے معصومہ کا رابطہ تھا، شاید انہوں نے ہی پیر نور الحق صاحب سے فریاد کی تھی یا ان کو یہ بات پہنچائی تھی کہ آپ اس مسئلے کو دیکھیے کہ کیا اس طرح سے طلاق ہوئی بھی ہے یا نہیں اور اس کا کیا حل نکل سکتا ہے، مگر پیر صاحب نے بھی کوئی رابطہ اب تک قائم نہیں کیا ہے۔ الٹے یہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ معصومہ اسلام آباد چلی جائیں اور وزیر اعظم صاحب سے ملیں۔ بھائی، وزیر اعظم صاحب جو ہیں، ایک تو معصومہ کے پاس، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، کوئی پیسے ویسے نہیں ہیں کہ وہ اٹھ کر کراچی شہر میں ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹیکسی لے کر یا ویگن پہ یا پبلک ٹرانسپورٹ پہ چلی جائے۔ وہ اسلام آباد کیسے پہنچیں گی کراچی سے؟ اگر آپ ان کو بلانا چاہتے ہیں تو آپ ان کی مالی مدد کیجیے۔ پی ٹی آئی ایک امیر کبیر جماعت ہے اور اس میں بہت سے مخیر حضرات بھی ہیں، بلکہ عمران خان صاحب کی اپنی شہرت جو ہے وہ ایک فلنتھراپسٹ کے طور پر ہے۔ تو پی ٹی آئی اپنے فنڈ سے نہیں تو اس میں اس کے جو سرکردہ لیڈران ہیں یا اس کے ممبران ہیں جو یہ افورڈ کر سکتے ہیں، وہ معصومہ کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ کراچی سے اسلام آباد پہنچے اور اپنا پیغام جو ہے وہ پرائم منسٹر تک پہنچائے۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ معصومہ جیسی خواتین جو ہیں، کیا وہ سب کی سب انہیں اپنے اپنے گھروں سے اٹھ کر اسلام آباد آنا پڑے گا پرائم منسٹر تک پیغام پہنچانے کے لیے؟ کیا ایسا کوئی میکانزم نہیں بنا ہوا؟ ان کا مسئلہ، معصومہ کا مسئلہ سٹیزن پورٹلز کے پاس بھی ہے، معصومہ کا مسئلہ انسانی حقوق کی وفاقی وزیر کے پاس بھی ہے، معصومہ کا مسئلہ وزیر ہوا بازی کے پاس بھی پہنچایا جا چکا ہے، معصومہ کا مسئلہ مذہبی امور کے وزیر کے پاس بھی ہے، معصومہ کے مسئلے کو ہم نے فواد چودھری صاحب کو بھی بھجوایا۔ ہم سے جہاں تک ہو سکا ہم نے انڈیویجولز کو اس میں انوالو کرنے کی کوشش کی، اور ٹو بی فیئر ٹو دیم ان سب نے بہت ہی اچھے طریقے سے سنا، مگر اس سے آگے کچھ نہیں۔ آپ کے جذبہ رحم دلی سے زیادہ ہمیں آپ کے عمل کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ عمل نہیں کر سکتے تو پھر معصومہ کیا کریں گی؟ معصومہ نے مجھے جو ہے وہ یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ اگر ان کی بات نہیں سنی جا رہی، ان کے پاس کوئی ذرائع آمدنی بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اپنے بچوں کو پالنے پوسنے کا، ان کو 2 وقت کی روٹی کھلانے کا، تو وہ کسی غلط راستے پر جانے کے بجائے اپنی جان دینا زیادہ بہتر سمجھے گی۔ اور اگر ایسا کچھ ہو جائے تو معصومہ نے روتے ہوئے مجھ سے یہ کہا کہ میں ان کے بچوں کا خیال رکھوں۔ کیا ہم خواتین، وہ خواتین جو اس قسم کے ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھا رہی ہیں، وہ خواتین جو جنسی ہراسگی جیسے قبیح جرائم کے خلاف سینہ سپر ہو کے کھڑا ہونا چاہتی ہیں، اس کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں، اس کے اس لیے داد رسی چاہتی ہیں آپ سے، انہیں کوئی موقع نہیں مل رہا، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، تو کیا خودکشی ہی ان کا مقدر ہے؟ کیا وہ اپنی جان دے دیں؟ ہم نے بہت کوشش کی، میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہم پرائم منسٹر صاحب تک اور ان کی کابینہ تک یہ التجا پہنچائیں۔ ہم نے ہماری کوششیں پہنچانے تک تو کامیاب رہیں، مگر اس سے آگے کوئی بارآور ثابت نہیں ہو سکی ہے۔ تو میں مجبور ہوں کہ اب میں یہ جو ہے اپوزیشن کے رہنماؤں سے بھی درخواست کروں کہ وہ اس پر اپنی اپنی جگہ پہ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کریں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اس لیے اس کی جو ہے مدد کریں کیونکہ وہ آپ کو ووٹ دے گی، ہمیں نہیں معلوم معصومہ کن کو ووٹ دے گی، لیکن آج معصومہ کو مدد کی ضرورت ہے۔ معصومہ اس ملک کی شہری ہے، معصومہ پاکستان کی بیٹی ہے۔ کیا ہم اپنی قوم کی بیٹیوں کے ساتھ یہی کریں گے؟ اس بات کا جواب ہمیں اپوزیشن رہنماؤں سے بھی چاہیے، اور اس بات کا جواب ہمیں سب سے پہلے تو حکومت سے چاہیے۔ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ آپ نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو کے قائد ہیں، آپ قومی اسمبلی کی انسانی حقوق کی کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، ان کے چیئر کر رہے ہیں آپ اس امپورٹنٹ کمیٹی کو۔ پلیز آپ اس مسئلے کو کمیٹی میں لے کر آئیے، آپ معصومہ کو دعوت دیجیے، آپ معصومہ کو بلائیے کمیٹی میں، وہ آ کے اپنی رویداد آپ کو سنائیں گی، اور اس کے اوپر آپ تفتیش کیجیے۔ یہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کی تفتیش کر سکتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب، اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اومبڈس وومن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جو کشمالہ طارق ہے ہماری۔ کشمالہ اگر میری بات سن رہی ہے تو پلیز آپ اس کے اوپر سو موٹو کیجیے، اس لیے کہ شکایت درج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔
مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ سینٹ میں انسانی حقوق کی کمیٹی کو چیئر کر رہے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی اپنی کمیٹی میں جو ہے ایشو یہ لے کر آئیے، اس مسئلے پر تفتیش کروائے۔ جو ممبران قومی اسمبلی میری بات سن رہے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی سے ہیں، ہمیں کسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں صرف اپنے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنی معصومہ حسین جیسی بیٹیوں کے حق کی حفاظت کرنی ہے، ان کو ایک محفوظ معاشرہ دینا ہے، اور اگر یہی ہم نہیں دے سکتے تو اس پارلیمان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس میڈیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ سے درخواست ہے تمام ممبران قومی اسمبلی سے، جو جہاں جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے، میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ یہ آواز برائے مہربانی قومی اسمبلی اور سینٹ کے فلور پر لے کر جائیے۔ بار بار معصومہ کو کہا گیا کہ آپ اپنے ایم این اے یا ایم پی اے تک یہ پیغام پہنچائیں اور وہ اسے آگے لے کے جائیں گے۔ ہر فورم پہ جہاں وہ گئی انہیں یہ کہا گیا۔ وہ جب جمیل احمد صاحب تک پہنچی، جمیل صاحب نے ان کی ایک دفعہ بات سن لی، دوسری دفعہ بات سن لی، اور اس کے بعد انہوں نے معصومہ حسین کو بلاک کر دیا۔ معصومہ حسین اب ان کو نہ تو فون پہ کوئی میسج دے سکتی ہیں، نہ واٹس ایپ کر سکتی ہیں، کیونکہ جمیل صاحب نے ان کو بلاک کر دیا ہے۔ جب ایم این اے اپنے حلقے والوں کو اس طرح سے بلاک کر دیں گے تو وزیر اعظم صاحب، آپ 1000 گھنٹہ بھی بیٹھ کر لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے رہیں، آپ کا اس سے قطعاً کوئی مقصد جو ہے وہ لوگوں تک پہنچنے کا پورا نہیں ہوگا۔ معصومہ نے کل آپ تک پہنچنے کے لیے، آپ کو فون کرنے کے لیے 6 گھنٹے مسلسل کوشش کی، مگر ایک دفعہ بھی فون جو ہے وہ ریسیو نہیں ہوا۔ وزیر اعظم صاحب، آپ اگر اس مسئلے کو نہیں دیکھ سکتے، مریم نواز شریف صاحبہ آپ اگر اس مسئلے کو نہیں لے کر جا سکتی، بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر آپ اس مسئلے کو آگے نہیں لے کے جا سکتے، تو پھر لوگوں کے پاس خودکشی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ کل کو اگر ایسی ویسی بات ہو گئی تو اس خون کے ذمہ دار آپ ہوں گے، آپ سب ہوں گے۔ اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔